صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیاں اس کائنات میں، خود انسان میں، اس پر مختصراً گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ رشتے کے لیے غیبی مدد، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے رشتوں میں بعض اوقات رکاوٹ ہوتی ہے، تو کون سے وہ وظائف ہیں کہ پڑھے جائیں، اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں فرما دے، بہتر اسباب پیدا فرما دے۔ اس حوالے سے 3 خاص وظائف ہیں، یہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کے یہ 2 اشعار جمعۃ المبارک کی رات، شب جمعہ، نماز عشاء کے بعد 17 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اور یہ عمل 7 جمعۃ المبارک کی جو راتیں ہیں اس تک کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز مراد پوری ہوگی۔ وہ دونوں اشعار اور ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ہمارے سردار، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون و مکان اور انس و جاں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں فریقین یعنی عرب و عجم کے بھی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ فریقین سے یہاں پہ عرب و عجم ہی مراد ہے، حالانکہ فریقین میں اور چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال دوسرا شعر، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اس کا ترجمہ یوں، اے پروردگار اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ معظم سے، ان کے تصدق سے ہمارے مقاصد پورے فرما اور ہمارے گزشتہ گناہ بخش دے، اے وسیع کرم بخشش مغفرت فرمانے والے۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ یہ ہے، اگر بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو، اگر کوئی شخص اپنی دختر کی شادی کرنے سے عاجز ہو تو بروز جمعۃ المبارک کے دن بعض نماز جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرے، یعنی 2 نفل پڑھے اس نیت سے کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سلام پھیر کر سجدے میں چلا جائے اور 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے میں دختر کا نصیب یاور ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹی کا جو رشتے میں رکاوٹ ہے وہ دور فرما دے گا، اور کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے بہتر سبب پیدا فرما دے گا۔ تیسرا وظیفہ بیٹیوں کے رشتے کے لیے، اگر کسی کو مناسب رشتہ نہ ملتا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمانو تنہائی میں پاکیزہ جگہ بیٹھ کر باوضو ہو کر 300 بار پڑھے، اور یہ عمل 41 دن تک کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز وظیفہ ختم ہونے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں نیک رشتہ ملنے کی التجا کریں، دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو یہ بیٹیوں کی، بچیوں کی شادی کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ 3 وظائف ہیں۔ ان کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اور ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی رکاوٹ دور فرما دے گا۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے، بیٹوں کے لیے کے رشتے کے لیے مجرب عمل یہ ہے، اسلامی مہینے کے پہلے منگل سے، رمضان المبارک آ رہا ہے تو پہلے منگل سے یہ عمل شروع کریں اسلامی مہینے کے، اور نماز عشاء با جماعت ادا کریں، اور فرض کے بعد سنت اور نفل پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ کر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 101 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد وطر ادا کریں۔ وطر ادا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل 3 منگل تک کرنا ہے، انشاءاللہ اسی مہینے مراد پوری ہوگی۔ تو یہ بیٹے بیٹیوں کی
کے رشتے کے لیے مجرب عمل ہیں، ضرور والدین بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، بچے بچیاں بھی پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں، ضرورت ہوتی ہے آج، خصوصاً بیٹیاں ہم دیکھتے ہیں اکثر کافی عمر ہو جاتی ہے، سر کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، لیکن کچھ اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے اپنے ہی معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بیٹے بیٹیوں سب کے نصیب بہتر فرمائے، سب کے رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے۔ آپ خود ان وظائف کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ نیک چیز جو ہے، نیک بات آگے پہنچانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان فرد، مسلمان بہن بھائی، ہمارے مسلمان بچے بچیوں کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، قدرت کاملہ، آیات قدرت کاملہ، آیات بینات، وہ ہر چیز اس کائنات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ غور کرتے جائیے، جس چیز پر غور کیجیے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کار فرما نظر آئے گی۔ ایز اے ہول پوری کائنات کو لے لیجیے، اور اس کائنات کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے ایک چھوٹی سے چھوٹی سوئی، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہمارے روزمرہ استعمال کی چیزیں، گھریلو سامان، کھانے پینے کی چیزیں، اور خصوصاً وہ چیزیں جو پیکنگ میں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی چیزیں بوئی بھی جاتی ہیں تو ان کے بونے کے لیے بھی، کاشت کرنے کے لیے بھی انسان موجود ہیں۔ اسی طرح کپڑا ہے، گھریلو فرنیچر ہے، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا آپ نام لیتے جائے، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، معذرت الیکٹریکل چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ سبھی پر غور کر لیجئے، کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی کاریگر ہے، کوئی نہ کوئی مینوفیکچرر ہے، کوئی کمپنی ہے جو اس کو بنا رہی ہے، کوئی انسان ہے جو اس کو بنا رہا ہے۔ اگر یہ چند روزہ ہمارے استعمال میں آنے والی جو چیزیں ہیں، ان کا بظاہر کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو ان چیزوں کے بنانے والے کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے، اور ان چیزوں کے را میٹیریل کو بھی تو کوئی بنانے والا ہے۔ یہ تو را میٹیریل میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں تو ہم ان کو ایک شکل دے دیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ کیا ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور اس ساری کائنات کا حقیقت میں بنانے والا، تخلیق فرمانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے اسماء مبارکہ میں خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ وہ خالق ہے، وہ ہر چیز تخلیق فرماتا ہے، وہ یا باریوں کے نام سے بھی ہم اسے پکارتے ہیں، یا مصوروں کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی ہے، وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اور پھر پوری کائنات میں بظاہر ریزیمبلنس بھی دو انسانوں میں نظر آئے گی، بظاہر مشابہت بھی نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں اگر اس پر بھی تحقیق کی جائے، اور سائنٹسٹ نے کی ہے تحقیق، پوری دنیا کے انسانوں کے انگلیوں، پوروں، انگوٹھوں کے یہ جو نشانات ہیں یہ بھی آپس میں نہیں ملتے۔ دو ٹوینز ہوں، دو جڑواں بھائی ہوں، ان کے بھی انگلیوں کے نشانات آپس میں نہیں ملیں گے، بظاہر ان کی شکلیں مل رہی ہوں گی، لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو انگلیوں کے نشانات اور دیگر چیزیں بھی مکمل ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نہیں ہوں گی۔ یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اگر ایک عام انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود بخود ہو جاتا، جیسے ملحدین، دہریے یعنی خدا کا انکار کرنے والے یہ بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، یا قدرتی ہے، نیچرل ہے، جس کو وہ قدرت کہہ رہے ہیں اور نیچر کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔
ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں قدرت کاملہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کو آپ یعنی ملحدین آپ قدرت کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ سورج، یہ چاند، ستارے خود بخود۔ بھائی اگر عقل ہو، اور عقل بظاہر وہ عقل کی بنا پر کہتے ہیں، لیکن اگر عقل ہو تو پھر پتہ چل جائے کہ خود انسان جو ہے وہ خود وجود میں نہیں آیا۔ سب سے پہلے انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور تا قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تخلیق فرما رہا ہے، فرماتا رہے گا۔ خود جو اس بات کی دلیل دے رہے ہیں اپنی ناقص عقل کے مطابق، وہ خود یہ دیکھ لیں کہ ان کے والدین اگر نہ ہوتے تو کیا وہ خود تخلیق میں آتے؟ اگر ایسی ہی بات ہے کہ ہر چیز خود بخود وجود میں آ جاتی ہے تو پھر آپ عقد نہ کیجئے، نکاح نہ کیجئے، شادی نہ کیجئے، اور بس یہ کر لیجئے کہ خود بخود آپ کی اولاد پیدا ہو جائے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے۔ نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل قرآن و حدیث میں تو جو دلائل ہیں ہی، لیکن عقلی دلائل بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ عقل سے بھی اگر غور کیا جائے، سمجھا جائے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اسی طرح سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ کا ایک دہری ایک ملحد کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، جو بے دین تھا، لا دین تھا، جو سیکولر تھا، لبرل تھا، جو خدا کا انکار کرنے والا تھا، جو ہر چیز کو یہی سمجھتا تھا کہ یہ خود بخود ہے۔ تو مناظرہ کے لیے جب آپ نے تشریف لانا تھا تو آپ جان بوجھ کر تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے، دیر سے پہنچے۔ جب آپ دیر سے پہنچے، دیر سے تشریف لائے، تو وہ ملحد جو ہے وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو دیر کر دی۔ آپ فرمانے لگے ٹھہرو بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے دریا پار کر کے آنا تھا، تو جب میں دریا پر پہنچا کوئی کشتی نہیں تھی، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے دیکھا ایک درخت جو ہے وہ خود بخود کٹا، پھر اس کے تختے بنے خود بخود، وہ تختے خود بخود آپس میں جڑ گئے اور وہ خود بخود ایک کشتی بن گئی۔ میں اس میں بیٹھا، وہ خود بخود چل پڑی، اور بس میں دریا کے ادھر کنارے آ گئی، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود یہ درخت جو ہے وہ کٹ بھی گیا، اس کو چیر بھی گئے، اور ایک مکمل اندازے کے مطابق تختے بھی بن گئے، اور خود بخود کشتی بھی بن گئی، اور خود بخود وہ کشتی جڑ گئی، اور آپ اس میں بیٹھے اور وہ چلنے بھی خود بخود لگ پڑی۔ اب میں بس جو میرا دعویٰ تھا اور جو اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں وہ سچ ثابت ہو گئیں، تم نے خود مان لیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہو، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم خود ہی تو کہتے ہو کہ ہر چیز خود بخود ہوتی ہے قدرت سے، لیکن ابھی تم انکار کر رہے ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود نہیں ہو جاتی، ہر معاملے کو سر انجام دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ہر چیز تخلیق فرمانے والی ایک ہی ہستی ہے۔ تو بس وہ دہریہ جو ہے، وہ ملحد جو ہے، وہ لاجواب ہو گیا، اور اس نے اقرار کیا کہ واقعتاً اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو اس ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، تخلیق فرمانے والا ہے۔ یہ تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن و سنت کے علم کی بدولت جو ذہانت عطا فرمائی تھی وہ ہے۔ ایک عام مسلمان بوڑھی خاتون جو چرخہ کاٹ رہی ہے، اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ ملحد بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات۔ وہ بڑھیا کہنے لگی دیکھو میں اس کو یوں گھماتی ہوں تو یہ چلتا ہے اور دھاگا بندھنے لگ پڑتا ہے، وہ اس کے اوپر لپیٹا جاتا ہے، لیکن اگر میں اس کو الٹا چلاؤں
تو وہ نہیں بنے گا بلکہ ہر چیز خراب ہو جائے گی. اور اگر میں بالکل ہی نہ چلاؤں تو کوئی چیز نہیں بنے گی، کوئی کام نہیں ہوگا. اگر یہ ایک چرخہ جو ہے بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، اور سیدھا چلایا جائے تو صحیح چلے گا، صحیح کام کرے گا، الٹا چلائیں گے تو نقصان ہوگا. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے وحدانیت اور موجود ہونے کی دلیل ہے کہ یہ چھوٹا سا چرخہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے بنایا ہے، اس کو چلانے والے کے بغیر یہ خود بخود نہیں چل سکتا، صحیح نہیں چل سکتا. تو اتنی بڑی کائنات، اور اس کائنات میں جو سیارے، جو ستارے، جو سورج، جو چاند، یہ گردش پذیر ہیں، سرکولیٹ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور ایک ہی رفتار سے چل رہے ہیں، ایک ہی ترتیب سے چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، الٹ سمت میں چلتے نہیں. تو پھر اس کا بھی تو چلانے والا ہے نا، اس کو ان چیزوں کو بھی تو پیدا کرنے والا ہے نا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سبھی چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ فلک میں، کائنات میں تیر رہی ہیں، چل رہی ہیں. تو وہ چلانے والا کائنات کا وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر غور کرو، تمہارے اندر کتنی نشانیاں ہیں، غور کیجئے. عام طور پہ اطباء جسم کو عالم اصغر کہتے ہیں، کائنات کو عالم اکبر کہتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن علماء روح جو ہیں، جو عالم روحانیت ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات عالم اصغر ہے، انسان اور بندہ مومن کا جسم جو ہے یہ عالم اکبر ہے، یہ بڑا جہان ہے. وہ عالم اصغر کائنات کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ چھوٹی چیز ہے وہ فوراً نظر آ جاتی ہے، سامنے نظر آ جاتی ہے. بڑی چیز جو ہوتی ہے اس میں پوشیدگیاں ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر سے اندر، آگے سے آگے ڈھونڈنا پڑتا ہے اور جستجو کرنی پڑتی ہے. اور پھر ایک اور وجہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ ساری کائنات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کائنات کی وسعتوں میں نہیں سماتا، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو پھر عالم اکبر کائنات ہوئی یا بندہ مومن کا دل ہوا؟ بہرحال کیسے؟ اللہ فرماتا تمہارے اندر نشانیاں ہیں. افلا تبصرون. تم کیوں نہیں دیکھتے؟ تم بصارت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا نشانیاں ہیں دیکھیے. سائنس بھی ثابت کرتی ہے انسان کے جسم میں لوہا بھی ہے، دیگر منرلز بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اس میں سے کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم، مختلف چیزیں، آئرن ہمارے جسم میں جاتا ہے. ہڈیاں جو ہیں یہ بھی کیلشیم اور آئرن کا مجموعہ ہوتی ہیں. دیگر چیزوں کا ذکر کر لیں تو یہ مختلف جو ایلیمنٹس ہیں، کیمیکل ایلیمنٹس، وہ ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں. ہمارے جسم میں نہریں ہیں، بڑی بڑی نہریں ہیں، سمندر ہیں، وہ آرٹریز، وینز، اور چھوٹے چھوٹے ندی نالے بھی ہیں، وہ کیپلریز کی شکل میں. ہر چیز موجود ہے. سلطان باہو علیہ الرحمہ نے جو فرمایا تھا کہ نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو، بالکل بات صحیح ہے. خواجہ سیدنا خضر علیہ السلام بڑی عظمت، رفعت اور شان والی ہستی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی منت نہ کرو، اگر اپنے آپ کو پالو، اپنی پہچان کر لو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو اپنے رب کو پہچان لو گے کہ تمہارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا رکھ دیا ہے. اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے، اس محبت کو تلاش کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن. اور یعنی اپنے دل میں ڈوب کر دیکھو کہ دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، اور یہ دل جو ڈاکٹر تو کہتے ہیں لب ڈب کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اولیاء کرام کہتے ہیں کہ غور کرو تو یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ اللہ بول رہا ہے دل. اور جب پورے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کے نام سے سرکولیٹ کر رہا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر شیطان ہے تو وہ جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے، یعنی اگر دل فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو پھر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے،
خون پر بھی قابض ہو جاتا ہے اور وہ پھر دل اور خون پر شیطان کی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے الٹ اگر دل اصلاح پذیر ہو جائے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو پورا جسم اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، تو جب دل اصلاح پذیر ہو جائے تو پھر پورے دل میں اللہ 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 کی یاد ہی آ جاتی ہے، پھر پورے جسم میں اللہ کی یاد سرکولیٹ کرتی ہے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ یہ تو چند ایک مثالیں ہیں، ہم اس پر ہر لمحہ گفتگو کرتے رہیں، ساری کائنات کے بارے میں بات کرتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، احاطہ ہی نہیں کر سکتے، بس جو ہماری ناقص عقل اور فہم میں آتا ہے اس کو سمجھتے ہیں، اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو سمجھنے کا، پہچاننے کا حق ہے اور معرفت ہے، وہ ہماری ناقص عقل فہم پا ہی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری عقلوں، فہم و ادراک سے ما ورا ہے، اس کی شان تو وراء الورا ہے، لیکن آج بیچارے ناقص العقل، ناقص الفہم لوگ بودھی دلیلیں گھڑتے ہیں، اور وہ ایسی دلیلیں کہ انہی کی بات میں، انہی کی دلیلوں میں انہی کا اپنا رد موجود ہوتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ نئی جو فتنے آ رہے ہیں، نئی جو بیماریاں آ رہی ہیں، لبرلزم، سیکولرزم، ملحد، الحاد اور دیگر فتنوں کی شکل میں، تنقیص کی شکل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دین اسلام، قرآن و سنت، اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور محبت کے برعکس جو فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ فتنے اس لیے آنے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کی جانب برملا اور واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک فتنے ہوں گے۔ ہاں یہ بھی فرما دیا تھا کہ ان فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھی جائے، اللہ کی پناہ طلب کی جائے، حتیٰ کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان فتنوں میں پڑا ہی نہ جائے، ایک سائیڈ اختیار کر لی جائے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین سامعین اس دوران ہیرا صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 29 دن کا ہے، اس کی آنکھ سے پانی نکلتا رہتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ جڑ جاتی ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یا سلام یا محیی، یا سلام یا محیی، اس کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں روزانہ۔ دوسرا یا نورو، یا نورو، اس کو کم از کم 111 مرتبہ، اور اگر زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو 300 یا 500 مرتبہ پڑھ کر اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر یہ بھی دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے بچوں کے لیے ہومیو کے ڈراپس ملتے ہیں آنکھوں کے، شیر خوار بچوں کے لیے، وہ آپ بازار سے منگوا لیجیے، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے سنت نبوی ہے، علاج بھی، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، طاہر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے ایک وظیفہ یا مالک الملک بتایا تھا، یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے اور کتنے دنوں میں پڑھنا ہے؟ جی یہ 2 مسائل کے لیے، رزق میں برکت کے لیے بھی ہے، باقی بھی اللہ ہی سب کا مالک حقیقت میں، تو تمام معاملات میں بہتری کے لیے، خصوصاً قرض کے معاملات کے لیے ہے، تو یا گم شدہ چیز کے لیے بھی، قرض کوئی واپس نہیں دے رہا یا قرض کے اسباب نہیں بن رہے دینے کے، تو اس کو 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 دن میں پڑھ لیں پھر بھی بہتر ہے، 3 دن میں پڑھ لیں، طاق دنوں میں پڑھ لیں، 3 میں، 5 میں، 7 میں۔ احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ جنت کے بارے میں کہتے ہیں کچھ بتا دیں۔ جی جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے، اور متقی لوگوں کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہاں اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، ایمان سب سے پہلا جنت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، پھر اعمال صالحہ، اور اگر بحیثیت انسان کوئی خطا، کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ ضروری ہے، توبۃ النصوح، توبہ کر لیجئے سچی پکی،
اور کوشش کیجیے اللہ اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزاریے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور شفاعت سے بندہ مومن کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہیں فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر. یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ ایمان والوں کے لیے جنت تو ہے، مغفرت ہے، مغفرت کا ذکر ہے. مغفرت سے مراد یہ کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا. اور واجر کبیر یا واجر عظیم پھر اجر کبیر اور اجر عظیم ہے عمل صالح کے ساتھ. تو اس لیے اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، لیکن ان پر تکبر نہیں کرنا کہ میں بڑا نیک ہو گئی ہوں، میں بڑا فلاں ہو گئی ہوں. نہیں، وہ ضروری ہیں لیکن اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر نظر رکھنی ہے. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں نسرین صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں کہ میں بہت ٹائم سے آپ کا پروگرام سن رہی ہوں. کپڑے کا کاروبار کہتی ہیں گھر میں شروع کیا، رکاوٹ ہے. یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھیے یا رزاق کثرت سے پڑھیے. خادم حسین صاحب ہیں، کہتے ہیں رزق میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ؟ آپ کے لیے بھی یہی وظیفہ یا رزاق، یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دے گا. جی ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا